اعمال کی اصلاح کرم سے کر دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ آج میں سوچ رہا تھا کہ کون سی فضیلت درود پاک کی بیان کی جائے۔ مجھے وہ واقعہ یاد آیا کہ ایک بار ایک بحری جہاز میں ایک کشتی کے اندر ایک عاشق رسول بھی سوار تھا، اور بحری جہاز کے اندر مستی مذاق شور و غل تھا، اور وہ عاشق رسول اس شور و غل سے تنگ آ کر کونے پر بیٹھ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود پاک پڑھ رہا تھا، اپنے آقا کو سمندر میں یاد کر رہا تھا۔ اب اللہ کی کرنی دیکھیں کیسی ہوئی کہ اس کی آواز سن کر ایک مچھلی جو ہے وہ اس پانی کے جہاز کے پیچھے پیچھے تیرنے لگی۔ درود پاک سنتے سنتے اس کو بھی لطف آنے لگا، اور وہ مچھلی جو ہے وہ اس پانی کے جہاز کے پیچھے تیرنے لگی۔ ایک مچھیرے نے جال لگایا ہوا تھا، مچھلی اس جال میں آ گئی، بازار میں بکنے کے لیے آئی، اور کمال دیکھیں اسی دن ایک صحابی رسول نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کی تھی۔ مچھلی خریدنے بازار پہنچے، وہی مچھلی خرید کر لے آئے، اپنی زوجہ کو دیا کہ پکائیے، آج کونین کے والی گھر آنے ہیں، اچھے طریقے سے مچھلی تیار کی جائے۔ چولہا جلایا گیا، مچھلی کو پکانے کی کوشش کی گئی، آگ جلائی گئی، مچھلی پر آگ نے کوئی اثر نہ کیا۔ پھر چولہا جلایا، پھر پکانے کی کوشش کی، پھر مچھلی پک کر نہ دی۔ کئی بار کی کوشش کے بعد جب دیکھا کہ مچھلی پر آگ اثر ہی نہیں کر رہی، پیارے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ حضور عجیب ماجرا ہے، مچھلی کو پکانے کے لیے آگ جلاتے ہیں، آگ کام ہی نہیں کر رہی، مچھلی پکی نہیں رہی۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے شاندار ارشاد فرمایا، جس کا مضمون ہے، اس مچھلی نے میرا درود پاک سنا ہے، اس کو دنیا کی آگ تو کیا جہنم کی آگ میں نہیں جلانا۔ اب ذرا سوچئے اس واقعے سے کیا شاندار نصیحت ملتی ہے۔ کوئی شخص اگر گاڑی میں ہے، ٹرین میں ہے، جہاز میں ہے یا کشتی میں ہے، وہ سفر میں ہے، ویسے موت تو گھر میں بھی آ سکتی ہے، مگر سفر میں تو زیادہ چانس ہے نا حادثے کا۔ ہونا کیا چاہیے؟ بندہ توبہ کر کے، دعا پڑھ کے، درود پڑھتے ہوئے سفر کرے، تاکہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی معاملہ بھی ہو جائے تو نیک اچھے کام کرتے کرتے دنیا سے جائے۔ مگر جو حرام کام کرتے ہیں، جو کشتی کے اندر بھی بری باتیں کرتے ہیں، میوزک بجاتے ہیں، سوچیں آپ اس پوری فضا کو، پورے سمندر کو آپ اپنے گناہ پر گواہ کر رہے ہیں۔ پھر آپ گئے بھی رزق کمانے ہیں، اگر درود پڑھتے پڑھتے جائیں گے تو اللہ آپ کی روزی میں بھی برکت ڈال دے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ کشتی میں 15 دن رہنے والا، 30 دن رہنے والا نماز پڑھتا بھی ہے کہ نہیں؟ یاد رکھیے، نماز کشتی میں بھی معاف نہیں ہے۔ 15 دن آپ سفر میں ہیں، 30 دن سفر میں ہیں، نماز نہیں چھوڑنی۔ چلیں بیان کے شروع میں یہ نیت کر لیں کہ زمین پر ہوں گے تب بھی نماز پڑھیں گے، سمندر میں ہوں گے تب بھی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آپ یقین کریں، آپ نماز پڑھنا شروع کر دیں، آپ اپنے اس سفر کو مبارک بنائیں، آپ دیکھیں اللہ کیسے آپ کی روزی میں برکت ڈالتا ہے، آپ کی صحت میں کیسے برکت ہو جاتی ہے، آپ کی مشکلیں آسان ہونا شروع ہو جائیں گی۔ بے نمازی کی کوئی زندگی نہیں ہے، سب سے پہلا فرض ہی نماز ہے۔ اور آج میں اپنے بیان کے اندر، جیسا کہ درود پاک کی فضیلت بھی میں نے سمندر سے متعلق سنائی، مچھلی سے متعلق سنائی، تو کیوں نہ آج اللہ کی اسی مخلوق کی اور سمندر کی بات کریں۔ دنیا میں 67%، 66 سے 67% دنیا جو ہے وہ اس پانی پر محیط ہے، سمندر ہے۔ زمین جو ہے وہ 33% ہے، 67% پانی ہے، یعنی زمین سے ڈبل جو ہے وہ پانی ہے۔
اور اللہ کی شان دیکھیں، یہ سارا پانی کھارا ہے، یہ سارا پانی نمکین ہے۔ 33% جو زمین ہے اس میں جو کائنات ہے اس میں میٹھے پانی کی حاجت ہے۔ 7.5 ارب تو انسان ہیں، اب اس کے بعد اربوں جانور ہیں، اربوں پرندے ہیں، درخت ہیں، ان سب کو میٹھا پانی چاہیے۔ اللہ کی شان دیکھیں، 67% جگہ کھارے پانی سے ہے، لیکن باقی 33% دنیا کو وہ میٹھا پانی کیسے پہنچاتا ہے؟ اللہ کی قدرت کا ایک آپ کو، آپ روز یہ نظارہ دیکھتے ہیں مگر شاید غور نہیں کرتے۔ آپ کو پتہ ہے دنیا کی جو زمین ہے اس میں رہنے والے جتنے لوگ ہیں، انسان، چرند، پرند، ہم سب کی زندگی جو ہے وہ کس کے ساتھ کنیکٹ ہے؟ حیات جو ہے وہ بارش کے ساتھ کنیکٹ ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر بارش دنیا سے رک جائے نا تو کائنات میں سارے لوگ مر جائیں گے۔ اب ذرا غور سے سنیے گا یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں۔ زمین میں تو پانی 67% تو کھارا پانی ہے، پانی ہمیں کیسے ملتا ہے؟ ہم سب کو پانی ملنے کی ایک ہی سورس ہے، ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ بارش ہے۔ اور وہ کیسے ملتا ہے؟ اللہ کی شان دیکھیں، آپ کے یہی سمندر جو کونے پہ پانی ہے یہ بادلوں میں جاتا ہے ایوپریٹ ہو کر، اس کے بخارات بنتے ہیں اور یہ آسمانوں میں جاتا ہے، بادلوں میں جا کر یہی کھارا پانی۔ پہلے تو سوال یہ ہے دنیا والوں سے، اللہ کی قدرت کا نظارہ دیکھو کہ سمندر سے لے کر بادل تک روزانہ کروڑوں گیلن پانی جاتا ہے، یہ کس پائپ لائن سے جاتا ہے ہمیں نظر نہیں آتا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کی قدرت کا وہ نظارہ ہے، ہمیں نظر نہیں آتا، مگر کروڑوں گیلن میں کم کہہ رہا ہوں، اربوں گیلن پانی آسمان تک جاتا ہے سمندر سے، ہمیں نہیں پتا۔ آج تک سائنس نے بڑی ترقی کر لی، سمندر کے کھارے پانی کو پراپر میٹھا منرل واٹر نہیں بنا سکی۔ سائنس یہ تو کہتی ہے کہ آسمان سے برسنے والی جو بارش ہے، آسمان سے گرنے والا جو بارش کا پانی ہے، وہ کائنات کا سب سے بہترین پانی ہے۔ بہترین منرل واٹر جو ہے وہ بارش کا پانی ہے، اور سائنس کیوں نہ مانے، قرآن کہتا ہے یہ مائع مبارک ہے۔ اب سوال یہ ہے، یہ سمندر کا پانی اوپر گیا، کون سا فلٹر پلانٹ لگا ہوا ہے؟ کئی بار آپ نے بھی جہاز میں سفر کیا ہوگا، میں نے بھی سفر کیا ہے، بادلوں کے اندر جہاز جاتا ہے، کہیں کوئی ٹینکی نظر نہیں آئی جہاں یہ پانی جمع ہے، کہیں کوئی فلٹر پلانٹ نظر نہیں آیا جہاں یہ کھارا پانی بہترین منرل واٹر بن رہا ہے۔ مگر اللہ اکبر، اللہ کی قدرت کا نظارہ دیکھو، جب یہ بادل برستے ہیں تو کتنا پانی گرتا ہے، کبھی سوچا اس پانی کا وزن کرو، کروڑوں ٹن بنے گا، مگر یہ کروڑوں ٹن آسمان میں کہاں رکھا ہوا تھا، یہ بادلوں میں کہاں محفوظ تھا، یہ کسی کو نہیں پتا۔ یہ پائپ لائن نظر نہیں آتی، وہ ٹینک نظر نہیں آتے، وہ فلٹر پلانٹ نظر نہیں آتا۔ اب سوال یہ تھا کہ اگر بارش ہی میٹھا پانی دینے کا ذریعہ ہے تو کراچی میں تو بارش ہو جاتی، سمندر تھا، حیدرآباد میں پانی کیسے ملتا، سکھر میں پانی کیسے پہنچتا، وہاں تو سمندر نہیں، پشاور میں پانی کیسے پہنچتا، وہاں سمندر نہیں۔ اللہ نے ٹرانسپورٹ سسٹم بنایا، ہوا چلتی ہے، یہ بادل چلنا شروع کرتے ہیں، حیدرآباد پہنچے، سکھر پہنچے، لاہور پہنچے، اسلام آباد پہنچے، یہ سمندر کا پانی لے کر وہاں گئے، وہاں برسے۔ کائنات کے ان ملکوں میں بادل پہنچتے ہیں جہاں پر سمندر نہیں ہے، اور اب وہاں برسے، لوگوں کو میٹھا پانی ملا، پودوں کو پانی ملا، جانوروں کو پانی ملا، انسانوں کو پانی ملا۔ اب سوال یہ ہوتا کہ جناب بارش جب برستی جب ہی پانی ملتا نا، جب نہ برستی تو ساری کائنات پیاسی رہتی۔ اب اللہ نے اسٹوریج کا سسٹم کیسا بنایا، اس پانی کو ذخیرہ کرنے کا سسٹم کیسا بنایا، اس زمین میں یہ طاقت دی کہ جب بارش برستی ہے زمین پانی چوس لیتی ہے، بچا ہوا پانی پی لیتی ہے، اس زمین میں پانی محفوظ ہو جاتا ہے۔ اب جب پانی چاہیے ہوتا ہے ہم بورنگ کرتے ہیں، میٹھا پانی نکل آتا ہے، کنویں بھر جاتے ہیں، اور جناب اللہ کی شان دیکھو، آپ کے گھر میں فریج ہوگا، آپ اس میں پانی رکھتے ہیں، برف بن جاتا ہے، جب ضرورت پڑتی ہے برف پگھلتی ہے، آپ کے گھر میں پانی آپ کو مل جاتا ہے۔ اللہ نے پوری کائنات میں کیسا ریفریجریٹر سسٹم بنایا ہے، جب شمالی علاقہ جات میں ٹھنڈے علاقوں میں بارش برستی ہے یہ ساری برف بن جاتی ہے، گلیشیئر بن جاتے ہیں، محفوظ ہو
ہو جاتا ہے پانی جب ساری دنیا کو پانی چاہیے ہوتا ہے، گرمی پڑتی ہے، بارش نہیں ہوتی، وہ برف پگھلتی ہے، نہروں میں پانی آتا ہے، آبشاروں میں پانی آتا ہے، اور سارے وطن کو، ساری دنیا کو پانی ملتا ہے۔ اگر غور کریں، جو روز میں 1 گلاس پانی پیتا ہوں، جتنا چاہیے مجھے پانی ملتا ہے، یہ پہنچا کیسے ہے؟ اللہ کی قدرت کا کیسا نظام اس میں موجود ہے؟ تو زبان بے ساختہ پکار اٹھے گی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ارے یہ پانی کس طرح مجھے اور آپ کو مل رہا ہے؟ اللہ نے وہ نظام بنایا، کھارا پانی میٹھا ہو رہا ہے، میٹھا پانی برس رہا ہے، زمین اسٹور کر رہی ہے، پہاڑ محفوظ کر رہے ہیں، اور 7 ارب سے زیادہ انسانوں کو، اربوں پودوں کو، اربوں جانوروں کو روزانہ پانی مل رہا ہے، جتنا چاہیے اتنا مل رہا ہے، وہ رب قطرہ قطرہ دنیا کو دے رہا ہے۔ اے سمندر کے کنارے رہنے والوں، اب جب میٹھا پانی پینا تو بے ساختہ اللہ کا شکر ادا کرنا کہ رب تیری نعمت کیسی نرالی ہے، کس شان سے تو ہمیں عطا فرماتا ہے۔ بہرحال میرے بیچ اسلامی بھائیوں، بات چل رہی ہے سمندر کی، آپ مچھلیاں پکڑتے ہیں۔ آج میں اپنے بیان کو اسی طرف رکھوں گا تاکہ سمندر کے حوالے سے، مچھلیوں کے حوالے سے بالخصوص آپ کو کچھ معلومات دی جائے۔ اور جو ناظرین مجھے دیکھ رہے ہیں، آج کل ایک بڑا ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ جناب شکار پر جانا ہے، کیماڑی سے بڑی کشتیاں بک ہوتی ہیں، لوگ مچھلیوں کے شکار پر، شوقیہ شکار پر، اور صرف مچھلیوں کا نہیں، پرندوں کا، جانوروں کا، کئی شکار پر لوگ جاتے ہیں۔ اس کا شرعی حکم کیا ہے یہ بھی ہم سنیں گے۔ اس سلسلے میں ایک بڑی شاندار ایمان افروز حکایت سنیے کہ ایک پہلے ملفوظات اعلیٰ حضرت میں بڑا شاندار قول ہے کہ اہل کشف فرماتے ہیں تمام جانور اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، جب تسبیح چھوڑ دیتے ہیں اس وقت ان کو موت آتی ہے، یعنی ہر پتا تسبیح کرتا، اور جس وقت وہ غفلت کرتا ہے تسبیح سے، تب وہ پتا درخت سے جدا ہو کر گر پڑتا ہے۔ ہر درخت تسبیح کرتا، جب وہ درخت اللہ کی تسبیح چھوڑ دیتا ہے تبھی اسے کاٹ لیا جاتا ہے۔ اب ایک ایمان افروز حکایت سنیے۔ ملک یمن میں ایک شخص دریا کے کنارے مچھلیاں پکڑ رہا تھا، اس کے پاس ایک بچی بیٹھی ہوئی تھی، اور جب بھی کوئی مچھلی ہاتھ آتی وہ شخص اٹھا کر اسے ٹوکری میں رکھ دیتا، وہ شخص مچھلی پکڑتا ٹوکری میں ڈال دیتا، پیچھے اس کی بیٹی بیٹھی تھی، وہ مچھلی اٹھاتی اور دریا میں ڈال دیتی، باپ پکڑ کر ٹوکری میں ڈالتا، بچی ٹوکری سے نکال کر پانی میں ڈال دی۔ سارا دن بیچارے نے محنت کی، شام کو مڑ کر دیکھا کہ ٹوکری میں کتنی مچھلیاں جمع ہوئیں، ایک بھی نہیں۔ کہا بیٹا مچھلیاں کہاں گئیں؟ کہا بابا جان آپ ہی نے تو کہا تھا کہ جو مچھلی اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتی ہے وہ پکڑی جاتی ہے، میں نے سوچا غافل مچھلیاں کھا کر کہیں ہم بھی غافل نہ ہو جائیں، آپ پکڑتے جاتے میں پانی میں ڈالتی جاتی۔ بظاہر تو یہ حکایت ہے، مگر میرے میٹھے اسلامی بات درس ہے ہمارے۔ جانور اللہ کا ذکر کریں، پتے اللہ کا ذکر کریں، درخت اللہ کا ذکر کریں۔ لوگ یہ کہتے نہیں، پھولے نہیں سماتے کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں، انسان ساری مخلوق میں سب سے افضل ہے۔ اشرف المخلوقات ہیں تو بن کر بھی تو دکھاؤ نا۔ کئی انسان جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ ہر شخص اشرف المخلوقات نہیں، یاد رکھیے گا۔ جو اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کے رسول کو نہیں مانتا، جو معاذ اللہ نبی پاک کو خاتم النبیین نہیں مانتا، جو اولیاء کرام، صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخی کرتا ہے، وہ کہاں سے اشرف المخلوقات ہو گیا؟ دیکھیں یاد رکھیے گا، انسان کے اندر 2 جز ہیں۔ جانور کیوں جانور ہے؟ اس میں شہوت ہے، عقل نہیں ہے، ٹھیک ہے، اطاعت نہیں ہے، شہوت ہے۔ فرشتے کیوں فرشتے ہیں؟ اتنا بڑا مقام، ان کے اندر فقط اطاعت ہے، عبادت ہے، شہوت نہیں ہے۔ انسان وہ ہے جس کو عقل بھی دی گئی، شہوت بھی دی گئی۔ جو انسان شہوت کو، نفسانی خواہشات کو دبا کر اپنی عقل کو دین کی طرف، اللہ کی اطاعت کی طرف استعمال کرتا ہے، بعض علماء فرماتے ہیں وہ فرشتوں سے بھی زیادہ افضل ہو جاتا ہے۔ اور جو اپنی شہوت کے پیچھے، اپنی خواہشات کے پیچھے جو دل چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، وہ حیوان سے بھی بدتر ہے۔ حیوان کے پاس تو عقل نہیں تھی نا، مگر تمہارے پاس عقل بھی تھی، پھر بھی تم حیوان بن گئے۔ تو یہ فرق ہے۔ تو یہاں یہ بات سیکھنے والی ہے کہ جو چیز غافل ہوتی ہے وہ پکڑی جاتی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس
ایک پرندہ تھا، اس پرندے نے حضرت جنید بغدادی سے کہا کہ اے جنید، میں تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے ذکر سے غافل ہوا، میں پکڑا گیا، پنجرے میں آ گیا۔ مجھے تو افسوس ان مسلمانوں پر ہوتا ہے جو سارا دن غفلت میں گزارتے ہیں، ساری زندگی غفلت میں گزارتے ہیں۔ اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، ٹھیک ہے آج اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا، کوئی اللہ کا ذکر نہیں کرتا، کوئی حرام کام کرتا ہے، اس کو پکڑا نہیں جا رہا، مگر ایک دن آئے گا جس دن ایک ایک دن کا حساب دینا ہوگا، نماز نہ پڑھنے کا حساب دینا ہوگا، گناہ کرنے کا حساب دینا ہوگا، حرام دیکھنے کا حساب دینا ہوگا۔ اس دن کیسے حساب دیں گے؟ اور یہاں کو یہ نہ سمجھے کہ جو مچھلیاں پکڑی جاتی ہیں وہ کھا نہیں سکتے، یہ صوفیانہ بات ہے کہ غافل مچھلیاں کیا کھائیں، لیکن مچھلی جو پکڑی جائے، ظاہر جانور پکڑا جائے گا تو ہم کھائیں گے نا، انسان کی خوراک ہے، اس سے تو کھانے میں حرج نہیں ہے، مگر درس حاصل کیجئے کہ یہ واقعی سیکھنے کی بات ہے کہ جانور ذکر الہی ترک کرے تو پکڑا جائے، مارا جائے، انسان ذکر الہی کتنا کرتا ہے اور نہیں کرتا۔ نماز یہ افضل طریقہ ہے ذکر کرنے کا، بدنی ذکر بھی ہے، زبانی ذکر بھی ہے، مگر آج بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی نماز نہیں پڑھتی۔ کئی لوگ ملتے ہیں کہتے ہیں یار فجر میں آنکھ نہیں کھلتی، 4 نمازیں پڑھ لیتا ہوں، ایسے بھی ہیں جو 4 بھی پڑھ لیتے ہیں، کہتے ہیں فجر میں آنکھ نہیں کھلتی۔ ان سے میرا سوال ہے کہ کبھی آپ کی 6 بجے کی ٹرین ہو وہ مس ہوئی ہے؟ کبھی فلائٹ ہو صبح وہ مس ہوئی ہے؟ 2 بجے لانچ ہے تو شاید آپ اس بارے میں رات کو سوتے ہی نہیں ہوں گے، یا آنکھ لگ گئی تو پھر لانچ مس ہو جائے گی۔ اتنی فکر ہے کہ لانچ مس نہ ہو جائے، فجر مس نہ ہو جائے، اس کی کسی کو فکر ہے؟ جان بوجھ کر نماز قضا کرنے والے سے اللہ سخت ناراض ہوتا، جو جان بوجھ کر ایک نماز قضا کر دینا اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ آج بھٹ جزیرے میں لوگوں کو پتا ہے یہ قاسم صاحب کا گھر ہے، یہ منیر کا گھر ہے، یہ عبداللہ کا گھر ہے، کیوں؟ آپ کا گھر ہے نا، آپ کا نام لکھا ہوگا۔ جہنم کے دروازے پر مسلمان کا نام لکھا جائے، اس سے بڑی بربادی کیا ہے؟ اس کو آسان نہ لو۔ آپ کاروبار پر ہیں، آپ نوکری پر ہیں، آپ کدھر بھی ہیں، نماز قضا نہیں کرنی، پھر نیت کرو کہ انشاءاللہ آج کے بعد کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ اب بات ہو رہی تھی مچھلی کی، اللہ کی شان ہے کہ کیسی کیسی مچھلیاں ہیں اور کتنی بڑی بڑی مچھلیاں ہیں، کہ منقول ہے کہ جب سکندر بادشاہ کی فوج ہندوستان سے بحری جہاز میں روانہ ہوئی تو شام کے وقت سمندر میں ایک جزیرہ جس کو ٹاپو کہتے ہیں، ایک چھوٹا سا جزیرہ تھا، زمین کا ٹکڑا تھا، وہاں پر اس نے قیام کیا۔ جہاز لنگر انداز ہوا، لشکر کے سپاہی اترے، کھوٹے وغیرہ گاڑے زمین پر تاکہ اپنی کشتی کو پکڑ کے رکھیں وہ۔ اس کے بعد کھانا پکانے کے لیے جا بجا آگ جلائی، جیسے ہی آگ جلائی تو جزیرہ ہلنے لگا، ہلچل محسوس ہوئی، اور تھوڑی دیر بعد وہ سارا جزیرہ ہی پانی میں غائب ہو گیا۔ کئی سپاہی ڈوب گئے تو پتہ چلا کہ وہ کوئی جزیرہ نہیں تھا بلکہ وہ دیو ہیکل مچھلی جو ہے رارا کال تھی۔ وہ ایک ایسی مچھلی ہے، اللہ کی شان ہے کہ جب وہ پانی کے اوپر آتی ہے تو ایسا لگتا ہے پورا جزیرہ ہے، اتنی بڑی مچھلی تھی، اور اس کی خال بھی اتنی سخت تھی کہ اس پر جناب جب ہتھوڑے مار کر کھوٹے گاڑے گئے تو بھی اس کو اثر نہیں ہوا، مگر جب آگ جلائی تو اسے جلن محسوس ہوئی، اور اس کے بعد وہ پانی کے اندر گئی اور اس فوج کے کتنے سپاہی ڈوب کر مر گئے۔ سمندر کے عجائبات ختم نہیں ہوتے، کتابوں میں لکھا ہے کہ سمندر کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے، یہ اللہ کی ایسی شان ہے۔ ہزاروں قسمیں مچھلی کی آ چکی ہیں مگر آج تک یہ کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے۔ میں نے ایک تحقیق پڑھی تھی کہ اگر ساری دنیا میں کھانا ختم ہو جائے، اناج ختم ہو جائے، گوشت ختم ہو جائے، کچھ بھی نہ بچے، لیکن یہ سمندر 100 سال تک اس زمین کو خوراک پرووائڈ کر سکتا ہے، 100 سال تک زمین کو خوراک دے سکتا ہے۔ اتنی خوراک، اتنی اللہ کی نعمت اس سمندر کے اندر موجود ہے۔ بیچ اسلامی بھائیوں، آج بھی پوری کائنات میں جو سب سے بڑا جانور مانا جاتا ہے، سب سے بگیسٹ اینیمل جو مانا جاتا ہے وہ ویل مچھلی ہے، جو سب سے بڑا جانور ہے۔ اور ویل مچھلیوں کی جو ایک قسم ہے جس کو بلو ویل کہا جاتا ہے، وہ سائز اور وزن کے اعتبار میں تمام ویل مچھلیوں سے بڑی ہوتی ہے۔ ایک بلو ویل ایسی بھی پکڑی جا چکی ہے جو کہ 108 فٹ لمبی اور 131 ٹن سے زیادہ وزنی تھی۔
بلو ویل برفانی سمندروں میں رہتی ہے، تیرتے ہوئے اس کی رفتار 22.68 میل فی گھنٹہ ہوتی ہے۔ بلو ویل کا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدائش کے وقت وہ 25 فیٹ لمبا اور 7 ٹن وزنی ہوتا ہے۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ اللہ کی کیسی کیسی مخلوق اس کائنات میں موجود ہے۔ پیچھے پیچھے اسلامی بھائیوں، اب ایک اور بڑا خوبصورت واقعہ جو کتابوں میں ملتا ہے، عبد الرحمن بن ہارون مغربی نے بیان کیا کہ میں ایک مرتبہ بحیرہ مغرب میں کشتی پر سوار ہوا، ہمارے ساتھ ایک لڑکا تھا، اس کے پاس مچھلی پکڑنے کی ڈور اور کانٹا تھی۔ جب ہماری کشتی موضع برطون پہنچی، اس لڑکے نے اپنی ڈور دریا میں پھینکی، ایک بالشت بھر مچھلی کانٹے میں پھنسی۔ لڑکے نے جب اسے نکالا تو دیکھ کر ہمارا ایمان تازہ ہو گیا کہ اس مچھلی کے سیدھے کان کے پیچھے لا الہ الا اللہ اور اوپر کی جانب محمد اور الٹے کان کے پیچھے رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ اللہ کہاں کہاں اپنی قدرت کے نظارے دکھاتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب میٹھے اسلامی بھائیوں، ابو حامد اندلسی کی کتاب تحفۃ الالباب میں لکھا ہے کہ بحیرہ روم میں ایک ایسی مچھلی پائی جاتی ہے جو ہاتھ بھر لمبی ہوتی ہے، آدھا گز، مگر اسے پکڑا جائے تو وہ مرتی نہیں ہے بلکہ پھدکتی رہتی ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی ٹکڑا کاٹ کر آگ پر رکھ دیا جائے تو وہ ٹکڑا بھی اچھلنے لگ جاتا۔ اس کو پکانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کر ہنڈیا میں ڈال کر اوپر پتھر رکھ دیا جائے، جب تک پکتی نہیں جب تک مرتی نہیں، 1000 ٹکڑے کر دیے جائیں پھر بھی وہ اچھلتے رہتے ہیں۔ اب دیکھیے اللہ کی شان ہے کہ کیسی کیسی سمندری مخلوق ہے۔ اب سوال یہ ہے، اب میں کچھ سمندری مخلوق کے حوالے سے شرعی احکام بھی بیان کر دوں۔ اسلام کتنا شاندار مذہب ہے کہ ہمیں ہر معاملے میں رہنمائی دیتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا مچھلی کی کوئی قسم حرام بھی ہے؟ یہ سوال ہے، اس کا جواب یہ ہے ایسی کوئی قسم نہیں ہے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی فرماتے ہیں جو مچھلی پانی میں مر کر تیر گئی، یعنی جو بغیر مارے اپنے آپ مر کر پانی میں الٹ گئی، وہ حرام ہے۔ مچھلی کو مارا اور وہ مر کر الٹی تیرنے لگی، یہ حرام نہیں ہے۔ اسی طرح بارے شریعت میں ہے، اب غور سے سنیے گا، وہ لوگ جو مچھلی کا کام کرتے ہیں اور وہ لوگ جو مچھلی کھاتے ہیں، پانی کی گرمی یا سردی سے مچھلی مر گئی یا مچھلی کو ڈورے میں باندھ کر پانی میں ڈال دیا اور مر گئی، یا جال میں پھنس کر مر گئی، یا پانی میں کوئی ایسی چیز ڈال دی جس سے مچھلیاں مر گئیں اور یہ معلوم ہے کہ اس چیز کے ڈالنے سے مری، یا گھڑے میں مچھلیاں پکڑ کر ڈال دیں، اس میں پانی تھوڑا تھا، اس کی جگہ تنگ تھی اس لیے مر گئیں، ان سب صورتوں میں وہ مری ہوئی مچھلی حلال ہے، کیونکہ یہ انسان کی کسی ایکٹیویٹی سے مری، کسی وجہ سے مری۔ الغرض صرف وہی مچھلی حرام ہے جو کسی ظاہری سبب کے بغیر طبعی موت، اپنی موت مر کر الٹی تیر جائے، یہ مچھلی نہیں کھا سکتے، یہ حرام ہے۔ اب ایک اور صورت کہ پرندے نے مچھلی کا شکار کیا، اڑا، مچھلی اس سے چھوٹ کر گری، دیکھا تو مری ہوئی تھی، اب یہ کھائیں گے کہ نہیں؟ جواب یہ ہے کہ یہ بھی کھائی جائے گی کہ موت کا سبب پرندہ بنا، طبعی موت نہیں مری۔ مچھلی کی کھال بھی کھا سکتے ہیں اور مچھلی کی ہڈیاں اگر یہ کھانے کے قابل ہیں، نرم ہیں، تو یہ بھی کھا سکتے ہیں۔ مچھلی کے انڈے بھی کھا سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے۔ اچھا، اب ایک اور بڑی اہم بات، جال ڈالا، اس میں موذی جانور آ گئے، کیکڑے وغیرہ آ گئے، اب اس کا کیا کریں؟ تو اس سلسلے میں مبارک پور اشرفیہ کے دارالافتاء کا فتویٰ ہے جس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ جال سے مچھلی کا شکار کرنا جائز ہے۔ اگر جال میں مچھلی کے علاوہ دیگر جانور پھنس جائیں تو انہیں جال سے نکال کر دریا میں ڈال دیں، کیونکہ انہیں بلا وجہ شرعی مارنا جائز نہیں ہے، ایسے ہی مار دیتے ہیں لوگ۔ وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے چڑیا یا کسی جانور کو ناحق قتل کیا اس سے اللہ عز و جل قیامت کے دن سوال کرے گا۔ خامہ خواہ مار دیتے ہیں، چڑیا کو مارتے ہیں، جانوروں کو پتھر مارتے ہیں، کتے کو ڈنڈا مارتے ہیں، جانوروں کے انڈے توڑ دیتے ہیں، تکلیف نہ دیں، قیامت کے دن سوال ہوگا۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کیا حق ہے؟ فرمایا کہ اس کا حق یہ ہے کہ ذبح کرے اور کھائے، یہ نہیں کہ سر کاٹے اور پھینک دے۔
اب یہاں وہ لوگ درس حاصل کریں کہ جب کیکڑے پکڑتے ہیں، ہم نے روڈوں پہ کیکڑے چڑھتے دیکھے ہیں، شکار کیا، کام کے نہیں تو پھینک دیا، اب گاڑیوں کے نیچے کچلے جاتے ہیں، پتھر مار کر توڑا جاتا ہے، مارا جاتا ہے۔ جانور پر ظلم نہ کرو، حدیث پاک کا مضمون ہے جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے۔ آپ کے مطلب کی چیز نہیں واپس پانی میں ڈال دینا، جو حلال ہے وہ رکھ لیں لیکن کسی پر ظلم نہ کرے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات وہ ہے جو ہمیں جانوروں پر بھی رحم کرنے کا درس دیتی ہے۔ ایک بار میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرما رہے تھے، برتن سے ایک پیاسی بلی سامنے آئی، پیارے آقا نے وضو روکا، برتن پانی کا اس کے آگے کر دیا، بلی نے پانی پیا، آقا نے پھر وضو کیا۔ اسلام تو جانوروں پر رحم کا درس دیتا ہے، تو کبھی کسی جانور پر آپ نے جو ہے وہ ظلم نہیں کرنا۔ اب بڑی انٹرسٹنگ بات، شاید پہلی بار زندگی میں آپ سنیں گے، کہا جاتا ہے کہ زمین جو ہے ایک مچھلی کی پیٹھ پر ہے اور پہاڑوں کا وجود کا سبب بھی مچھلی بنی ہے۔ سنو اے مچھیروں، شاید پہلی بار آپ یہ سنیں گے، تفسیر در منصور میں ہے کہ اس کے متعلق روایات موجود ہیں، چنانچہ فتاوی رضویہ جلد 27 صفحہ 95 پر درج ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اللہ عز و جل نے ان مخلوقات میں سب سے پہلے قلم پیدا کیا، اس سے کہا لکھو، اس نے عرض کی کیا لکھو؟ فرمایا تقدیر لکھو، چنانچہ قلم نے وہ سب کچھ لکھا جو قیامت تک ہونے والا۔ پھر اس نے کتاب کو لپیٹ دیا، قلم کو اٹھا لیا گیا، عرش الہی پانی پر تھا، پانی کے بخارات بھاپ بن کر اٹھے، ان سے آسمان جدا جدا بنائے گئے۔ پھر مولا عز و جل نے مچھلی پیدا کی، اس پر زمین بچھائی، زمین مچھلی کی پیٹھ پر ہے، مچھلی تڑپی، زمین جھونکے لینے لگی، اس پر پہاڑ بنا کر اسے بوجھل بنا دیا گیا۔ جی ہاں، یہ ساری زمین ایک مچھلی کی پیٹھ پر ہے، اور اس مچھلی کا کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ آپ کو پتہ ہے جنت میں سب سے پہلا کھانا کیا کھلایا جائے؟ اللہ 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 ہم سب کو جنت میں حاضری عطا فرمائے۔ تو اب مرقات شریف میں کیا لکھا؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، پہلے حدیث سن لو کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ایک حدیث کا حصہ ہے، پہلا وہ کھانا جسے جنتی کھائیں گے وہ مچھلی کی کلیجی کا کنارہ ہوگا۔ اور یہ کون سی مچھلی ہوگی؟ حضرت ملا علی قاری شراب مشکات میں لکھتے ہیں کہ یہ وہ مچھلی ہے جس پر زمین ٹھہری ہوئی ہے، اس کی کلیجی کا مزیدار کنارہ کھلایا جائے گا جو سب سے زیادہ لذیذ ہے۔ اللہ کی شان ہے، وہ کیسی مچھلی ہے، اس کی کیسی کلیجی ہوگی۔ آج یہاں کھاتے ہو، اللہ کا شکر ادا کرو اور دعا کرو اللہ جنت کی مچھلی بھی عطا فرمائے۔ یہ وہ دلچسپ معلومات ہے جو شاید ہم نے پہلے نہ سنی ہو۔ اچھا، اب مچھلی بول کیوں نہیں سکتی؟ پرندوں کی آواز سنی، جانوروں کی آواز سنی، انسانوں کی آواز سنی، کبھی مچھلی کی آواز نہیں سنی۔ مچھلی کیوں نہیں بول سکتی؟ اس پر بھی کتابوں میں مکاشفۃ القلوب میں امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی لکھتے ہیں کہ اللہ نے تمام جانوروں کو زبان سے مشرف فرمایا مگر مچھلی کو محروم کیا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کرنے سے انکار کی وجہ سے جب شیطان لعین کو اس کی شکل بگاڑ کر زمین پر پھینک دیا گیا، اس نے سمندر کا رخ کیا، اسے سب سے پہلے مچھلی نظر آئی۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا واقعہ سناتے ہوئے یہ بھی کہا کہ وہ خشکی اور پانی کے جانوروں کا شکار بھی کریں گے۔ مچھلی نے تمام دریائی جانوروں میں یہ بات پھیلا دی کہ دیکھو حضرت آدم آنے والے ہیں اور یہ آ کر مچھلی کا، سمندری جانوروں کا شکار کریں گے۔ اس وجہ سے اسے بولنے کی صلاحیت سے محروم کر دیا گیا۔ مچھلی اب نہیں بولتی ہے۔ اچھا، اب یہ تو ہو گئی کچھ دلچسپ معلومات۔ اب ایک عاشق رسول کا سوال یہ بنتا ہے کہ کیا مچھلی سنت ہے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی مچھلی کھائی؟ آؤ ایک ایمان افروز واقعہ بیان کے اختتام میں سناتا ہوں۔ کیا شاندار واقعہ، تاریخ اسلام کا ایک بہت خوبصورت واقعہ۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں کفار قریش کے مقابلے میں بھیجا، ایک جنگ کے لیے بھیجا۔ حضرت سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارا سپہ سالار بنایا اور ہمیں کھجوروں کی ایک بوری بطور زاد راہ عنایت کی۔ پورے لشکر کو ایک کھجور کی بوری دی۔
یہ تمہارے لیے کھانے کے لیے سامان ہے، اس کے سوا کوئی چیز نہیں تھی۔ حضرت ابو عبیدہ ہمیں روزانہ ایک ایک کھجور دیتے، ہر سپاہی کو ایک کھجور ملتی کھانے کے لیے، پورا دن اسی سے گزارا کرنا ہوتا۔ تو کہا گیا کہ آپ ایک کھجور سے کیسے گزارا کرتے؟ تو کہتا ہم پورے دن، صحابی کہتے ہیں پورے دن بچوں کی طرح اسی کھجور کو چوستے رہتے، کھاتے نہیں تھے، اوپر سے پانی پیتے تاکہ پورا دن گزر جائے اور وہ اس روز رات تک ہمیں کافی ہو جاتی۔ ایسے گزارے ہیں دن صحابہ نے، تھوڑا کھانا کم ہو جائے، تھوڑی مچھلی شکار کم ہو، تھوڑا کاروبار میں کمی ہو جائے، موڈ آف ہو جاتا ہے نا، مجھے اللہ نے دیا ہی کیا ہے، چھوٹا سا گھر ہے، میرے پاس کچھ گاڑی بھی نہیں ہے، میرے پاس پلاٹ بھی نہیں ہے، میں پیچھے رہ گیا۔ سنو، جو نبی پاک کے ساتھی تھے پورا دن ایک کھجور پہ گزارا کرتے، شکوہ نہیں تھا، زباں پر شکوہ رنج و الم لایا نہیں کرتے، زباں پر شکوہ رنج و الم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ اب کیا ہوا؟ کہتے پورا دن گزر جاتا، ہم اپنی لاٹھیوں سے درختوں کے پتے گراتے اور انہیں پانی میں بھگو کر پتے کھاتے۔ اس کے بعد یہ دن گزرتے گئے، کہتے ہم ساحل سمندر پر پہنچے، وہاں ہمیں ٹیلے کی مانند بہت بڑی مچھلی نظر آئی اور جسے عنبر کہا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو عبیدہ فرماتے ہیں کہ اب یہ جب مچھلی کھانے لگے تو ہمیں 1 مہینے تک ہم سب نے اس مچھلی پر گزارا کیا۔ ہم 300 آدمی تھے، مہینہ بھر مچھلی کھاتے رہے، وہ مچھلی پوری نہیں ہوئی، ہم تگڑے ہو گئے، فربا ہو گئے، ایسی مچھلی تھی کہ پورا مہینہ کھایا جاندار ہو گئے۔ کہتے مجھے یاد ہے کہ ہم اس کی آنکھ کے گھڑے کے اندر سے مٹکے بھر بھر کر چربی نکالتے تھے، ایک آنکھ اتنی بڑی تھی اس کی کہ اس کے اندر سے مٹکے بھر بھر کے چربی نکلتی تھی۔ فرمایا اس مچھلی سے بیل جتنے بڑے بڑے ہم ٹکڑے کاٹتے تھے، اتنی بڑی مچھلی۔ اس مچھلی کی ایک آنکھ کا حلقہ اتنا بڑا تھا کہ 13 آدمیوں کو، سنیے گا آپ نے بھی مچھلیاں دیکھی ہوں گی مگر یہ دیکھو صحابہ کرام کو کیسی مچھلی ملی کہ 13 آدمی اس آنکھ کے حلقے میں بیٹھے تو سارے کے سارے سما گئے۔ ایک آنکھ اتنی بڑی تھی کہ 13 بندے بیٹھ گئے اس کے اندر۔ اچھا فرماتے اس کی ایک پسلی کو کمان کی طرح ہم نے کھڑا کیا تو اس پر ایک بڑے اونٹ سامان کے ساتھ، کجاوے کے ساتھ اونٹ گزارا تو وہ اونٹ گزر گیا، اتنی بڑی اس کی پسلی تھی۔ اس سے اندازہ کریں کیسی غیبی مدد مسلمانوں کی ہوئی۔ کہتے ہیں ہم نے خشک اس کے اور گوشت کاٹ کر اپنے ساتھ بھی رکھ لیا۔ جب ہم مدینہ منورہ پہنچے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے، اس مچھلی کا ذکر کیا، اللہ کے حبیب نے فرمایا یہ رزق اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا فرمایا، اللہ کی طرف سے تھا، کیا تمہارے پاس اس کا کچھ گوشت ہے؟ پیارے آقا پوچھتے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ نے کچھ گوشت سنبھال کر رکھا تھا، نبی پاک نے وہ مچھلی کا گوشت لیا، آپ نے بھی اسے تناول فرمایا۔ تو اس کا مطلب مچھلی کھانا سنت ہے، جب کھائیں تو سنت کی نیت سے کھائیں۔ اب اس واقعے سے کیا سیکھنے کو ملا؟ بیان اب اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں، بہت سارے شرعی مسائل بھی سنیں، اب درس لے کر جانا۔ ایک تو مشکل وقت میں ہمت نہیں ہارنی، تکلیف میں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ مشکلیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، مگر ان پریشانیوں میں اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں زندگی میں اگر مشکل آئے، اگر آپ کو لگتا ہے میں پیچھے رہ گیا ہوں، اپنے سے پیچھے والے کو دیکھو نا۔ آپ گھر میں ہو، کچھ لوگ جھونپڑی میں ہیں، جو جھونپڑی میں ہے وہ یہ دیکھے کچھ لوگ روڈ پہ سوتے ہیں، جو روڈ پہ سوتا ہے وہ دیکھے کچھ لوگ جیلوں میں ہیں۔ میں آزاد تو ہوں، آپ جتنے میرے بھائی، آپ جیسی زندگی گزارنے کا لوگ خواب دیکھ رہے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کمال کی بات کر رہے ہیں مولانا صاحب، بٹ جزیرے میں رہتے ہیں، کون خواب دیکھ رہا ہے بھائی؟ شہر سے دور۔ اللہ کے بندو تم سارے چل کر ادھر آئے ہو، کئی ایسے ہیں جن کے پیر ہی نہیں ہیں۔ آج آپ سب اپنے گھر جا کر سوئیں گے، کئی ایسے ہیں جو اس وقت ہاسپٹل کے بستر پر سوئے ہوئے ہیں۔ آج دوپہر کا کھانا ہاتھ سے کھایا تھا، کئی ایسے ہیں جن کو نالیوں سے خوراک دی جا رہی ہے، کھاتے ہیں تو نکالنے کے لیے بیگ لگائے گئے ہیں، نالیاں لگائی گئی ہیں، استنجا نہیں کر سکتے۔ اللہ نے کیسا نوازا ہے ہمیں، سوچو۔ کبھی بھی اس بات پر دل چھوٹا نہ کرو، ہم سے زیادہ پریشان ہیں لوگ۔ اگر آپ نے زندگی پرسکون گزارنی ہے نا، اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھیں، نیکیوں میں اپنے سے آگے لوگوں کو دیکھیں۔ ہم الٹا کرتے ہیں،
ہم نیکیوں میں اپنے سے پیچھے والوں کو دیکھتے ہیں، مال میں اپنے سے آگے والے کو دیکھتے ہیں، او ہو اتنا بڑا پلاٹ ہے، اتنی گاڑیاں، اتنا بینک بیلنس، پریشان ہی رہتے ہیں۔ کبھی سکون چاہیے تو اپنے سے پیچھے والوں کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھو، اور نیکیوں میں اپنے سے آگے دیکھو کہ یار ماشاءاللہ 30 دن کا مدنی قافلہ، میں 12 ماہ کا سفر کروں گا، میں مزید قرآن پڑھوں گا، میں مزید دین کا کام کروں گا، اس طرح سوچیے۔ اور دوسری بات سیکھنے کو یہ ملی کہ میرے بیچ اسلامی بھائیوں، صحابہ کرام علیہ الرضوان نے کیسے کیسے سفر کیے۔ یہ نہ سوچا کہ واپس کب آئیں گے، زندگی کیسے گزرے گی۔ صحابہ کرام علیہ الرضوان جان دینے کے لیے تیار رہتے تھے، مگر آج ہم علم دین سیکھنے کے لیے گھر سے نکلنے کے لیے تیار نہیں۔ کتنی بار مبلغین دعوت اسلامی نے ہمیں کہا ہوگا مدنی قافلے میں سفر کریں، 7 دن کا نماز کورس ہے وہ کر لیجئے، ارے جناب تھوڑا سا وقت دے کر قرآن پڑھ لیجئے، تھوڑا ٹائم دے کر آپ علم دین سیکھ لیجئے۔ مگر آج کتنے لوگ ہیں جن کو قرآن پڑھنا آتا ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کو مچھلی پکڑنا آتی ہے، جال ڈالنا آتا ہے، مچھلی بیچنا آتی ہے، مچھلی کی قسمیں پتہ ہیں، دور سے پتہ چل جاتا ہے کہ آج سمندر کی کیا کیفیت ہے، اتنے تجربے ہیں آپ کو، مگر قرآن کیسے پڑھا جاتا ہے؟ اس کو پڑھنے کا ٹائم نہیں۔ مجھے بتائیے، میں ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا، اتنی سفید داڑھیوں والے، سفید بالوں والے بھی میرے بھائی بیٹھے ہیں، کس کو قرآن تلفظ کے ساتھ پڑھنا آتا ہے؟ اپنے آپ سے پوچھیں۔ اور پھر قرآن پڑھتا کتنا ہے؟ پورا دن موبائل کے ساتھ گھنٹوں گزرتے ہیں، دوستوں کے ساتھ پان کی دکان پر گھنٹوں گزر جائیں گے۔ سوچئے نا، اگر انسان کا ذہن ہو کہ میں نے وقت کو استعمال کرنا ہے۔ آج کل آپ کو پتا ہوگا موبائل کمپنیاں ایک میسج کرتی ہیں کہ جناب آپ کا 70% ڈیٹا یوز ہو گیا ہے، 80% بیلنس ختم ہو گیا ہے، اب پیسے ڈالوا لیجیے۔ آتا ہے نا میسج، آپ کا موبائل کا بیلنس ختم ہونے والا، یا تو میسج آتا ہے، فون آتا ہے، بیلنس ختم ہونے والا ہے بھائی، پیسے ڈلوا لو ورنہ بند ہو جائے گا موبائل۔ یہ تو میسج آتا ہے، لیکن زندگی کا کوئی میسج نہیں آئے گا کہ جناب 90% زندگی گزار لی، اب 10% رہ گئی ہے، توبہ کر لیں، اب آخری 15 دن رہ گئے، عبادت کر لیں، آخری 5 دن رہ گئے، سجدے میں وقت گزار لیں، آج آخری دن ہے، اللہ اللہ کر لیں۔ نہیں، صبح انسان گھر سے نکلتا ہے، گھر والوں کو کہہ کر جاتا ہے شام کو آؤں گا، یہ والا کھانا بنا کر رکھنا، یہ والے کپڑے استری کر کے رکھنا۔ کپڑے بھی پڑے رہتے ہیں، کھانا بھی پڑا رہتا ہے، اور جنازہ آتا ہے۔ ہوتا ہی نہیں ہوتا ایسا؟ آپ خود حیران ہو جاتے ہیں کہ یار صبح ملاقات ہوئی تھی، شام جنازہ، دوپہر ہمارے ساتھ کھانا کھایا، رات قبر میں۔ ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا؟ پھر اس وقت یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ میرے بارے میں بھی ایسا ہی لوگ کہیں گے، یار ہمارے ساتھ تھا، کل صبح میرے ساتھ تھا اور رات اس کی قبر میں گزری ہے۔ میرے بیچ اسلامی بھائیوں، یاد رکھیں، اچانک موت آئے گی، اور مرنے کے بعد جو ہے نا، بندہ کہے گا اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ واپس بھیج دے، سجدہ کر لوں گا، واپس بھیج دے، عبادت کروں گا، واپس بھیج دے، 2 رکعت نفل پڑھنے کا موقع دے دے۔ اس کے بعد کوئی موقع نہیں ملے۔ آج ہے زندگی، آج سانسیں ہیں، آج قرآن سیکھ لو۔ قرآن مرنے کے بعد قبر کو روشن کرے گا، قرآن بندے کی شفاعت کرے گا۔ اب میں سمجھتا ہوں یہاں بہت سارے لوگ وہ ہیں جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، لیکن کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ کیسے قرآن پڑھیں۔ کمال ہے دعوت اسلامی کا، صرف مسئلہ نہیں بتاتے، دعوت اسلامی والے حل بھی بتاتے ہیں۔ آپ پڑھنے والے بنے، دعوت اسلامی والے پڑھائیں گے آپ پہلے ذہن بنا لیں کہ میں کیسا مسلمان ہوں، مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا، مجھے قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، یہ کیسی زندگی ہے؟ سوچئے نا۔ آ جاؤ نا، بہترین لوگوں میں بن جاؤ، تھوڑا تھوڑا روز قرآن پڑھو، تھوڑا تھوڑا سیکھو، اور سیکھ جاؤ تو اپنے گھر والوں کو سکھاؤ۔ اور صرف قرآن نہیں، نماز سیکھنی ہے، وضو سیکھنا ہے، غسل سیکھنا ہے، تو پلیز خدا را اپنی آخرت کی فکر کیجئے۔ میں مسلمان ہوں، مجھے نیک اعمال لے کر جانا ہے، اللہ کو راضی کر کے جانا ہے، ایمان والی موت لے کر جانا ہے، تو اس کے لیے اللہ کی عبادت والی زندگی گزارو۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے اعمال کی اصلاح